بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تطابع كنظام قطع سلكه فتطابع رواہ الترمذی۔ ترکی کے اندر ایک بہت بڑا زلزلہ آیا ہے اور پوری دنیا کے اندر بھی انواع و اقسام کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگیاں اتر رہی ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، برف باری ہو رہی ہے، آندھیاں آ رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری ناراضگیاں اتر رہی ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں پہلے بتا دی تھی کہ قرب قیامت میں یہ چیزیں آئیں گی، اور آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے اسباب کیا ہوں گے، یہ آندھیاں کیوں آئیں گے، یہ زلزلے کیوں آئیں گے، یہ سیلاب کیوں آئیں گے، یہ پتھر کیوں برسیں گے، اس کے اسباب بھی بتا دیے تھے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، مشکات کے اندر بھی کتاب الفتن میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا اتخذ الفیء دولا، جب حکومتی مال کو لوگ اپنا مال سمجھنے لگیں گے۔ آج پاکستان سمیت پوری دنیا کا یہی المیہ ہے کہ حکومتی مال کو غریبوں تک نہیں پہنچ دیا جاتا اور عمرا ہی استعمال کر لیتے ہیں۔ اب تو IMF بھی چیخ اٹھا ہے کہ کچھ تو رحم کرو، یعنی کفار چیخ رہے ہیں اور ہمارے حکمرانوں نے بے حساب اثاثے بنائے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف ہو، اس نے بے حساب اثاثے بنائے، کیا ملا اسے؟ آج وہ مر گیا تو ہم نے اس کے لیے دعا کی، بہت سارے ساتھیوں نے ناراضگی کا بھی اظہار کیا، تو میں نے ان سے کہا کہ مرے ہوئے اور بستر پر پڑے ہوئے جنرل پرویز مشرف کے سامنے تو بڑے بول رہے ہو، اور جو آج کے دنیا کے لاکھوں کروڑوں جنرل پرویز مشرف بنے ہوئے ہیں اور حکمراں بنے ہوئے ہیں، انہیں کچھ نہیں کہتے، اور ظلم و ستم کر رہے ہیں، انہیں کچھ نہیں کہتے۔ ارے ایک مر چکا بستر پر پڑا ہوا جنرل پرویز مشرف اور طاقت ٹوٹ چکی، اس کے ساتھ تو بہرحال ہمیں ہمدردی کرنی چاہیے۔ ہاں، اس کے موقف سے اختلاف ہے، اس کی فکر سے اختلاف ہے، اس کی سوچ سے اختلاف ہے، اور وہ آج بھی ہے، اور ایک نہیں، ایسی دنیا میں لاکھوں کروڑوں ہیں، پوری دنیا میں ایسے ظالم بہت ہیں جنہوں نے حکومتی مال کو اپنا سمجھا ہوا ہے، اپنے اثاثے بنا رہے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف کو کیا ملا؟ اس کی تو جنازے میں بھی کوئی نہ آیا۔ 99% لوگ جنازے میں کون تھے؟ فوج کے لوگ تھے، ان کو بلایا گیا، جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آیا، خاموشی سے دفن کر دیا گیا۔ اگر وہ قوم کا ہیرو ہوتا تو آج جنازے کا منظر ہی کچھ اور ہوتا، لیکن جنازے نے بتا دیا کہ اس نے قوم کی خدمت نہیں کی تھی، اس نے قوم پر ظلم و ستم کیا تھا، اس سے کسی کو نہیں بلایا گیا۔ تو آج یہ چیز عام ہے، اذا اتخذ الفیء دولا، حکومتی مال کو اپنا مال سمجھا جا رہا ہے اور ٹیکسوں پر ٹیکس لگائے جا رہے ہیں۔ ان میں سے 99% وہ ٹیکس ہیں جو ناجائز اور حرام ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ اپنے اخراجات کو کم کرے۔ تو بہرحال آپ نے ایک تو یہ علامت بتائی زلزلوں کی، ایک سبب یہ بتایا کہ قیامت کی علامات بتائیں، اور زلزلوں کا سبب بتایا اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما، امانت کو غنیمت سمجھا جانے لگے۔ آج امانت کو غنیمت سمجھا جاتا ہے۔ کوئی کسی منصب، کسی کے پاس امانت آ گئی، منصب آ گیا، اس کو بھی غنیمت سمجھتا ہے، کسی کی چیز آ گئی اس کو بھی غنیمت سمجھتا ہے۔ وزکات مغرما، اور زکات کو ٹیکس سمجھنے لگتے ہیں، ادا نہیں کرتے، حالانکہ زکات تو ایک عبادت ہے۔ وتعلم لغیر الدین، اور علم دین کو حاصل کیا جا رہا ہے دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے مقاصد کے لیے۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے دنیا میں جو منصبوں کے لیے، عہدوں کے لیے علم دین کو حاصل کر رہی ہے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، اپنی بیوی کی فرما برداری ہو رہی ہے، ماں کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ یہ بھی عام ہے آج کہ بیوی کی فرما برداری ہے اور ماں کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، اور اپنے جو دوست ہیں ان کو قریب کیا جا رہا ہے اور باپ کو دور کی جا رہا ہے۔ یہ بھی زلزلوں کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، اللہ کے عذاب کے اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ اپنے دوستوں کو قریب کرنا اور باپ کو دور کرنا۔ باپ ہے، چچا ہے، ماموں ہے، تو ان کو دور کرنا۔
وظہرت الاسوات فی المساجد، اور مسجدوں میں طرح طرح کی آوازیں بلند ہونا. وہ آوازیں ایک تو قرآن کی آواز ہے، تلاوت کی آواز ہے، بیان کی آواز ہے، اس کے علاوہ آوازیں بلند ہوں گی. جیسے آج کل بہت ساری چیزیں ایسی کی جا رہی ہیں جو نئے طرز پر کی جا رہی ہیں، صلاۃ السلام پڑھا جا رہا ہے، اور تو یہ پہلے نہیں تھا. ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. اور فرمایا وساد القبیلۃ فاسقہم، اور قبیلوں کے جو سردار ہوں گے وہ فاسق ہو جائیں گے. یہ قبیلوں کے سردار فاسق بن چکے ہیں. اکثر جتنے قبیلے دیکھیں سارے فاسق. وکان زعیم القوم ارذلہم، اور فرمایا کہ قوم کا جو بڑا ہوگا رذیل قسم کے لوگ قوم کے بڑے بن جائیں گے. آج یہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے بھی ہے، اور زلزلے بھی اسی لیے آ رہے ہیں کہ ہم حکمراں ان کو بنا رہے ہیں جو رذیل قسم کے لوگ ہیں، بے حیا قسم کے، فاسق، فاجر، زانی، شرابی، بدکار، لٹیرے اور داڑھی منڈے ہوئے اور قرآن و سنت سے دور. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور لوگوں کی عزت ان کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی. آج یہی ہو رہا ہے، لوگوں کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے شر سے بچنے کے لیے. وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور گانے باجے عام ہو جائیں گے، اور گانے باجے کے آلات بھی عام ہو جائیں گے. یہ عام ہو چکا ہے. وَشُرِبَتُ الْخُمُورُ، اور شرابیں پی جانے لگیں گی. وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور اس امت کے بعد والے لوگ پہلوں پر لعنت کریں گے. یہی ہو رہا ہے، نعوذ باللہ. شیعوں کا جو کام یہی رہ گیا ہے کہ وہ صحابہ کرام کے عظیم ہستیوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ساتھیوں پر لعنت کرتے نظر آتے ہیں. تو فرمایا جب یہ سب چیزیں ہو جائیں فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء، تو پھر سرخ آندھیوں کا انتظار کرو، وزلزلة، اور زلزلوں کا انتظار کرو. یہ سارے جو پیچھے کام بتائے گئے، چیزیں بتائی گئی، یہ اللہ کی نافرمانیوں میں سے ہیں. اس لیے ہم ترکی سے بھی اپیل کریں گے، اور جن لوگوں کو ترکی کی زبان آتی ہے اس میرے بیان کو ترکی کے اندر ترجمہ کر کے نشر کریں، کہ ترکی کو بھی کہیں کہ ترکی کے اندر فحاشی عام ہو چکی ہے، عریانی عام ہو چکی ہے، عورتیں جاری ہوتی ہیں، پردے کا اہتمام کم نظر آتا ہے، اور بے حیائی، فحاشی، عریانی، گناہ کے کام ترکی کے اندر بھی عام نظر آتے ہیں. جب یہ گناہ کے کام ہوں گے تو فرمایا پھر فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء، پھر سرخ آندھیاں آئیں گی اور زلزلے آئیں گے، اور وخسف و مسخن، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ زمین میں دھسنا ہوگا اور شکلیں بگڑ جائیں گی. کتنوں کی شکلیں آج دیکھو چہروں پر نور نظر نہیں آتا. کتنے لوگ ہیں چہروں پر نور ختم ہو گیا ہے، چہرے بگڑ چکے ہیں. تو یہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے بھی ہیں، زلزلوں کے اسباب میں سے بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ یہ سب کچھ ہوگا، ایک وقت آئے گا. اور آج ہم یہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. بلکہ ایک اور روایت میں قرب قیامت کی علامتیں آپ نے تقریباً 71-72 فرمائی. انشاءاللہ اس کو بھی میں نے پہلے بھی بیان کیا تو دوبارہ بھی بیان کروں گا. تو ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آج کے جنرل پرویز مشرف جو طاقت میں ہیں، قوت میں ہیں، وردی میں ہیں، وردی اترے ہوئے جنرل پرویز مشرف کے خلاف تو سارے بولنے کو تیار ہیں. جو دنیا میں لاکھوں کروڑوں وردی والے جنرل مشرف بیٹھے ہیں، لاکھوں تھانوں میں جنرل مشرف کی سوچ کے ایس ایچ او بیٹھے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں عہدوں پر جنرل پرویز مشرف کی سوچ والے بیٹھے ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں، بدماشی کر رہے ہیں. ان کے ساتھ ہمیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی چاہیے، اور ان کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے، اور اس سوچ اور فکر کے خلاف. اور وہ ہماری تعلیم گاہیں جہاں جنرل پرویز مشرف کی سوچ کے لوگ پیدا ہوتے ہیں، ہمیں چاہیے ان کے خلاف آواز بلند کریں، اور ان کے خلاف جہاد کریں، اور ان کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.